السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد بلال خان، آپ دیکھ رہے ہیں MBK۔ آج ہمارا موضوع گفتگو انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کے اندر توہین رسالت کے حوالے سے تاریخ کا سب سے ہائی پروفائل کیس آسیہ مسیح ملونہ کیس کی سماعت 8 اکتوبر 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ میں سے اکثریت کو معلوم ہے کہ آسیہ مسیح ملونہ کیس پاکستان میں توہین رسالت کا سب سے ہائی پروفائل کیس ہے۔ پنجاب کے ضلع ننکانہ صاحب کے علاقے اٹا والی سے تعلق رکھنے والی آسیہ مسیح ملونہ نے جون 2009 میں کھیتوں میں کام کرتے ہوئے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ کلمات کہے۔ آسیہ مسیح کی اس گستاخی پر اہلیانہ علاقہ نے قاری سالم کی مدعیت میں مقامی عدالت میں توہین رسالت کا مقدمہ درج کروا دیا۔ عدالت نے آسیہ مسیح کو طلب کیا تو آسیہ مسیح نے سیشن کورٹ میں اپنی گستاخی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کا ارتکاب ہوا ہے، جس پر وہ مسلمانوں سے اور قاری سالم سے معافی کی درخواست گزار ہے۔ تاہم قاری سالم اور وکیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ توہین رسالت کا ارتکاب ناقابل معافی جرم ہے۔ آسیہ مسیح کا تعلق مسیحی برادری سے ہے۔ آسیہ مسیح نے سیشن عدالت میں جب اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے تو سیشن عدالت نے اسے 1 لاکھ روپے جرمانہ اور سزائے موت سنائی۔ آسیہ مسیح کو سزائے موت سنانے کے بعد اس کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، جس میں آسیہ مسیح کو سنائی جانے والی سزا کو معطل کرنے کی درخواست تھی۔ ایک جانب سے عدالتی کارروائی شروع کی اور دوسری جانب سے اس وقت کے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر نے آسیہ مسیح کی وکالت شروع کر دی اور آسیہ مسیح کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے اس کو سنائی جانے والی سزا کو کالا قانون کہا۔ سلمان تاثیر کی اس حرزہ سرائی کے بعد پاکستان بھر میں احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور اس گستاخ عورت کی وکالت کی پاداش میں سلمان تاثیر 4 جنوری 2011 کو کوثار مارکیٹ اسلام آباد میں اپنے ہی محافظ ممتاز حسین قادری کے ہاتھوں 27 گولیاں کھا کر قتل ہوا۔ ممتاز قادری کے اقدام اور گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے بعد یہ کیس عالمی حیثیت اختیار کر گیا۔ سلمان تاثیر کو قتل کرنے کی پاداش میں ممتاز قادری کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 2 مرتبہ سزائے موت سنائی گئی اور 29 فروری 2016 کو ممتاز حسین قادری کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا۔ سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے ممتاز قادری کو سزائے موت دے دی گئی، لیکن دوسری جانب آسیہ مسیح ملونہ کیس کو خاموشی کی نظر کر دیا گیا۔ تاہم اکتوبر 2016 میں آسیہ مسیح ملونہ کے وکیل کی جانب سے اس موت کو کالعدم قرار دینے کے لیے ایک اور اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی۔ آسیہ مسیح ملونہ کیس کے بینچ میں شامل میاں ثاقب نثار، جو کہ اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، اور ان کے ساتھ میاں اقبال حمید الرحمان شامل تھے۔ اس بینچ میں شامل جسٹس اقبال حمید الرحمان نے کیس کی سماعت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کیس کو سننے سے معذور ہوں، اس لیے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے سلمان تاثیر قتل کیس کی سماعت کر چکے ہیں، جس کے بعد آسیہ مسیح کا کیس پھر خاموشی کی نظر ہو گیا۔ لیکن 2 دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آسیہ مسیح ملونہ کو دی جانے والی سزا کے خلاف اپیل کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے اور 8 اکتوبر 2018 کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سماعت ہو رہی ہے اس کے پیچھے کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کے اندر ختم نبوت اور توہین رسالت کے حوالے سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ 2017 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے الیکشن ترمیم بل میں قانون ختم نبوت میں ترمیم کی گئی، جس کے بعد پاکستان بھر میں احتجاج کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا اور فیض آباد پر تقریباً 22 روز کا دھرنا دیا گیا۔ اس کے بعد حکومت نے مجبوراً اپنا فیصلہ واپس لیتے ہوئے ترمیمی بل لانے والے وزیر قانون زاہد حامد کو برطرف کر لیا۔ عام انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی اور حکومت میں آنے کے چند دن بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے ایک ایسی ہی غلطی سرزد ہوئی، جس کے بعد عوام میں پھر ختم نبوت کے حوالے سے حساسیت جاگ اٹھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے معاشی کونسل میں بہتری لانے کے لیے ایک قادیانی معیشت دان ڈاکٹر عاطف میاں کو کونسل کا حصہ بنایا۔ عاطف میاں قادیانی کو کونسل کا حصہ بنانے پر پھر سے احتجاج ہوا اور سوشل میڈیا پر عوام کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف پر شدید تنقید کی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے عاطف میاں کی تقرری کے خلاف لانگ مارچ کے اعلان پر حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لینے میں عافیت جانی۔
मगर उसके चंद हफ्तों बाद आसिया मसीह मलूना केस की दोबारा समाअत इस वक्त कौम को नए हिजाम में मुब्तला करने की एक कोशिश नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट में आसिया मसीह मलूना का केस उस वक्त सुनने के लिए कबूल किया गया जब ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि नई आने वाली हुकूमत कानून तौहीन रिसालत दफा 295C 295C में तरमीम करने जा रही, जिसमें यह तरमीम की जाएगी कि अगर कोई शख्स किसी शख्स पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाकर मुकदमा दर्ज करेगा और अगर उसे साबित न कर सका तो दरखास्त देने वाले शख्स को सजाए मौत सुनाई जाएगी। पाकिस्तान की तारीख के अंदर तौहीन रिसालत के हवाले से जितने भी केसेस हैं उसमें हमेशा अदालतें और रियासत दबाव में रही है, क्योंकि तौहीन रिसालत के जो भी केसेस होते हैं आलमी क़ुव्वतें उसकी सरपरस्ती करती हैं और पाकिस्तान इस तरह दबाव में आकर ऐसे मलूनीन को पाकिस्तान से फरार करवाता है। उसकी मिसालें सलमान रुश्दी हमारे सामने मौजूद हैं और इस तरह के दीगर कई ऐसे गुस्ताखाना केसेस में जो लोग शामिल थे उन्हें पाकिस्तान से फरार करवाया गया। लेकिन आसिया मसीह को पहली दफा पाकिस्तान के अंदर सजा सुनाई गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस सजा के खिलाफ अपील की समाअत के बाद क्या होने वाला है ये तो आने वाले दिनों में ही मालूम होगा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम मुक़्तदरा क़ुव्वतों को इस बात का इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के मामले में इंतहाई हसास है। आसिया मसीह मलूना केस में एक गवर्नर अपनी जान से हाथ धो बैठा और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हुए वो हम सब के सामने है। मुमताज़ कादरी की फांसी के बाद पाकिस्तान में एक नई तहरीक ने जन्म लिया और इस वक्त पाकिस्तान में वो एक बहुत बड़े प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने है जो हुकूमत को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में आसिया मसीह की सजा के खिलाफ दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करना समझ से बालातर है। अगर आसिया मसीह को फरार करवाने की कोशिश की गई या किसी भी तरह से उसे बचाने के लिए कोई रिलीफ दिया गया तो पाकिस्तान में फिर तहरीक ख़त्म नबूवत का दोबारा से आगाज हो सकता है। एक मामला जो पाकिस्तान के अंदर हल हो चुका है। पाकिस्तान के आईन के मुताबिक तौहीन रिसालत के मुजरिम को सजाए मौत सुनाई जाती है और आसिया मसीह मुजरिमा के तौर पर कबूल कर चुकी है कि उससे तौहीन रिसालत का इर्तिकाब हुआ है। ऐसे में बजाय आसिया मसीह मलूना को फांसी देने उसके सजा के खिलाफ दी जाने वाली दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर करना इस बात की गम्माजी है कि हुकूमत के इरादे या पाकिस्तान की नई पॉलिसियों के इरादे कुछ ठीक नहीं है। ताहम इस बात से कभी भी नजर नहीं चुराई जा सकती, जब भी ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत पर डाका जनी की कोशिश की गई है पाकिस्तान के मुसलमानों ने बज़ोर बाजू उसे रोका है।